السلام علیکم۔ عملیات روحانی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ تاجر حضرات کے لیے ہے، جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی دکان نہیں چل رہی ہوتی، گاہک کم ہوتے ہیں یا گاہک آتے ہیں تو سودا نہیں بنتا، تو ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ منافع بھی کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو ایک نقش اسکرین پر دکھائیں گے، اس کی ترتیب ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ نقش بھرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، کاؤنٹنگ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا حرف جو ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خانے میں ہو۔ یہ نقش جو ہے یہ آتشی چال سے لکھا جائے گا۔ اگر آپ آتشی چال سے واقف ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کون سا حرف جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ 150 سب سے چھوٹا ہے، اس کے بعد 151 ہے، اس کے بعد 152 ہے، 153 ہے، پھر 527 ہے، پھر 528 ہے۔ اسی ترتیب سے جو جیسے جیسے نمبر بڑھتے جائیں گے وہ اگلا آپ کا سٹیپ ہوگا۔ اچھا، یہ نقش لکھنے کے بعد ایک مربع کاغذ کے اوپر اس نقش کو لکھ لیں اور موم جامع کر کے اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کپڑے کا غلاف چڑھا دیں، اس کپڑے کے اوپر عطر لگا دیں۔ اچھا، اس سے پہلے کپڑا چڑھانے سے پہلے اس کو جو اسکاچ ٹیپ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، اس کے اندر لپیٹ لیں تاکہ اگر کہیں غلطی سے کوئی پانی وغیرہ آ جائے تو وہ خراب نہ ہو، اور پھر کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اچھی طریقے سے سیلیں اور دکان کے اندر والی چوکھٹ پر یا ایک آدھ کیل ٹھوک کر جو ہے نا وہ اس میں اس کو ڈوری سے لٹکا دیں۔ اگر آپ ساعات سے واقف ہیں تو یہ نقش جو ہے وہ مشتری کی ساعت میں لکھا جائے گا، ورنہ پیر والے دن سورج نکلنے کے تیسرے گھنٹے میں جو ہے وہ مشتری کی ساعت پڑے گی، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور جمعرات کو اگر لکھیں تو سورج نکلنے سے پہلے والا گھنٹہ جو ہوگا اس میں لکھ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن سورج نکلنے کے 5ویں گھنٹے میں یہ نقش لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ تمام احباب کو اس کی اجازت ہے، جو بھی لکھنا چاہیں اس کو لکھ لیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب اس عمل کو کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سب سے بہتر ہوتا ہے کہ رزق کے معاملات جو تنگ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہوتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز رزق کے معاملات جو ہیں وہ تقریباً حل ہو جائیں گے، کیونکہ استغفار کی بڑی برکات ہیں۔ رزق کی تنگی کے حوالے سے بھی استغفار جو ہے وہ بہت مناسب عمل ہوتا ہے۔ استغفار اگر آپ بھرپور طریقے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی صحیح تعداد تو 12,000 ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو استغفار آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھیں۔ 12,000 نہ پڑھ سکیں تو 1200 بار پڑھ لیں، 1200 بار بھی نہ پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھ سکیں تو آپ 100 بار پڑھ لیں، اور 100 بار ایک مقرر کرنے کے بعد چلتے پھرتے جب یاد آئے اٹھتے بیٹھتے آپ بلا تعداد بھی پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کی تعداد 100 سے زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دینی اور دنیاوی مسائل کو اپنی قدرت کاملہ سے حل فرما دے۔
اور ہم سب پہ اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔